بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ان سرچ آف ٹروتھ ہے، سچائی کی تلاش۔ سچائی کی تلاش ایک ایسا فنامنا ہے جو صرف انسان میں پایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو اینیملس ہیں ان کا مائنڈ صرف دو باتوں پر چلتا ہے، فوڈ اور سیکورٹی، بس، اور کوئی تیسرا پرابلم ان کے مائنڈ کو پریشان نہیں کرتا۔ مثلاً کوئی یہ نہیں سوچتی کہ شیر کیوں نان ویجیٹیرین ہے، یا کوئی شیر یہ نہیں سوچتا کہ کوئی بکری ویجیٹیرین کیوں ہے۔ یہ سوال ان کے مائنڈ کو بادر نہیں کرتا۔ کوئی ماؤنٹین کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں تو ٹھہرا ہوا ہوں اور دریا کو فلو کرتا ہے، بہتا ہے۔ یہ دریا کبھی یہ نہیں سوچتی کہ میں تو بہتی ہوں، ماؤنٹین کھڑا ہوا کیوں ہے۔ یہ سب کویشچن انسان کے سوا جو ریسٹ آف دا ورلڈ ہے اس میں کسی کو بادر نہیں کرتے۔ یہ صرف انسان ہے جو اس طرح کی باتوں کو سوچتا ہے۔ وہ زندگی کو، یونیورس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ مین از این ایکسپلینیشن سیکنگ اینیمل۔ تو اسی کویشچن کے بارے میں اس وقت میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو سوچ ہے، ایکسپلینیشن ڈھونڈنے کی جو کوشش ہے، یہ سب سے پہلے فلاسفی میں شروع ہوئی۔ فلاسفی کی ہسٹری کہا جاتا ہے کہ 5000 سال تک جاتی ہے۔ یونان میں بڑے بڑے پیدا ہوئے فلاسفرس کوئی 2500 سال پہلے، اس سے پہلے بھی فلاسفی موجود تھی دنیا میں۔ تو پلیٹو اور ارسطاٹل لوگ اس لائن میں ٹاپ کے سمجھے جاتے ہیں، اور ہزاروں لوگ پیدا ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پچھلے 5000 سال میں دنیا کے ٹاپ موسٹ برین فلاسفی میں انگیج رہے ہیں۔ ٹاپ موسٹ برین، آپ جانتے ہیں کہ یہ پلیٹو اور ارسطاٹل، ساکریٹیز، یہ بہت ہی بڑے دماغ تھے یہ لوگ۔ اس طرح کے ہزاروں ہزار لوگ فلاسفی میں لگے رہے۔ فلاسفی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فلاسفی از تھاٹ اباؤٹ تھاٹ۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ فلاسفی کا مطلب کیا ہے، الٹیمیٹ ٹروتھ کے لیے ریشنل پرسوٹ۔ یہ ہے ڈیفینیشن فلاسفی کی۔ آبزرویشن کے بغیر صرف ریزن کی بیس پر چیزوں کو جاننے کی کوشش کرنا، یہ ہے فلاسفی۔ سوچنے کی بات ہے کہ ٹاپ موسٹ برین 5000 سال سے فلسافیکل کویشچن میں محنت کر رہے ہیں،
لیکن آج تک کچھ بھی وہ اچیو نہیں کر سکے. فلاسفی کا جو ورڈ ہے لٹرل میننگ تو اس کا ہے کہ لو آف وزڈم. لٹرل میننگ لو آف وزڈم. لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں فلاسفی جو ہے اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ ہے آرٹ آف کنفیوژن. آرٹ آف کنفیوژن. میں پورا سوچ سمجھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ فلاسفی جو ہے اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ آرٹ آف کنفیوژن ہے. ابھی میں نے بریٹانیکا میں جو فلاسفی پہ جو آرٹیکل ہے وہ 28 پیجز کا ہے. 28 پیجز کا. ابھی میں نے اس کو دیکھا. 28 پیجز کا جسٹ کیا ہے کہ آج تک فلاسفرز کے بیچ میں کسی بات پر ایگریمنٹ نہیں ہو سکا. حتیٰ کہ اس پر بھی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ اس کا کیا پروف ہے کہ انسان میں ہوں, میں ایگزسٹ کرتا ہوں, اس کا کیا پروف ہے. اس پر بھی فلاسفر کا ایگریمنٹ نہیں ہے. کسی بات پر بھی نہیں. تو میں نے سوچا کہ ایسا کیوں ہوا کہ فلاسفرز کے بیچ میں ایگریمنٹ نہ ہو سکا. ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیے اس کا بہت سمپل ریزن ہے. وہ کیا؟ فلاسفی میں کوئی ایکسٹرنل کرائیٹیرین نہیں ہے بات کو جج کرنے کا. ہر آدمی اپنے مائنڈ سے سوچتا ہے. اگر لوگ صرف اپنے مائنڈ سے سوچیں تب کبھی بھی ایگریمنٹ نہیں ہوگا. ایگریمنٹ کے لیے مجھ سے باہر ایک کرائیٹیرین ہونا چاہیے جس میں ہم جج کر سکیں. جیسے کہ اب میٹر ہے, ہمارے یہاں میٹر ہوتا ہے, سب لوگ میٹر سے ناپتے ہیں. اس میٹر کا ایک کرائیٹیرین ہے. پیرس کے میوزیم میں ایک رکھا ہوا ہے میٹر. اسی کے ناپ سے دیکھا جاتا ہے, اس سے نہ بڑا نہ اس سے چھوٹا. اگر یہ نہ ہو تو لوگ کوئی چھوٹا بنائیں کوئی بڑا بنائیں گے اپنے اپنے سمجھ سے. تو ایگریمنٹ کے لیے دیکھیے ضروری ہے کہ مجھ سے باہر, آپ سے باہر ایک کرائیٹیرین ہو جس میں ہم جج کر کے کسی ایگریمنٹ پہ پہنچ سکیں. چونکہ فلاسفی میں کوئی ایکسٹرنل کرائیٹیرین نہیں ہے اس لیے وہاں ایگریمنٹ بھی نہ ہو سکا. یہ بات بہت لوگ سوچنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اچانک نہیں کہہ رہا ہوں. چنانچہ کیا ہوا, بہت لمبی کوشش کے بعد جب انسان نے دیکھا کہ فلسافیکل میتھڈ جو ہے وہ ہم کو کہیں پہنچاتا نہیں ہے, تو کیا ہوا؟ وہی ہوا جو آپ دوسری جرنی میں کرتے ہیں. آپ کو جانا یہاں سے پیرس, جہاز لے جائے گا آپ کو لندن. وہاں سے آپ کیا کریں گے؟ وہاں سے پلین بدلیں گے. آپ اس پلین سے اس پلین میں جائیں گے. اگر آپ اسی بیٹھے رہیں تو آپ پیرس نہیں پہنچ سکیں گے. اس کو کہتے ہیں شفٹ. تو پھر ایک شفٹ ہوا ہسٹری میں. آدمی فلاسفی سے آیا سائنس پر. رینیسانس کے بعد ایک شفٹ ہوا ہے یعنی ہسٹری آف تھاٹ میں, کہ آدمی نے دیکھا کہ فلاسفی میں ہمارے پاس کوئی کرائیٹیرین ہوتا نہیں ہے, اس لیے ہم کسی ایگریمنٹ میں پہنچتے نہیں ہیں. تو وہ آ گیا کس پر؟ فزیکل سائنسز پر. یہاں اس کو معلوم ہوا کہ یہاں پر تو ایک کرائیٹیرین موجود ہے مجھ سے باہر. لیکن وہ کرائیٹیرین کب ملا ان کو؟ ڈیمونسٹریٹیبل کرائیٹیرین. وہ کب ملا؟ یہاں پر ایک شفٹ کے ذریعے ملا. وہ یہ ملا کہ انسان نے پھول سے اس کی خوشبو کو الگ کر دیا. یعنی فلاور اور فریگرنٹ الگ کر دیا اس نے.
اس نے کہا کہ مجھے خوشبو پر نہیں اپنا مائنڈ استعمال کرنا ہے، مجھے صرف پھول کی کیمسٹری کو جاننا ہے. یعنی ایک ہی انٹیٹی ہے، اس میں پھول ہے، ایک ہے پھول کی کیمسٹری، ایک ہے پھول کی خوشبو. تو چونکہ پھول کی خوشبو کے بارے میں کوئی ایکسٹرنل کرائٹیرین اویلیبل نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا اور پھول کی کیمسٹری پر اپنے مائنڈ کو لگایا. تو انہیں ایک ایکسٹرنل کرائٹیرین مل گیا جج کرنے کے لیے ان کی سوچ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے. اس طرح سائنس میں پچھلے 400 سال کے اندر ایک بہت بڑا ریولوشن آیا. انسان نے بہت ساری چیزوں کو ڈسکور کیا، یہاں تک کہ ایک انڈسٹریل سویلائزیشن وجود میں آ گئی. یعنی فلاسفی جو تھی وہ کسی سویلائزیشن کو وجود میں نہیں لا سکی تھی سوائے کنفیوژن کے. لیکن یہ جو کیا انہوں نے شفٹ کیا، جو انہوں نے، تو ایک پوری آپ جانتے ہیں کہ انڈسٹریل سویلائزیشن وجود میں آ گئی. نئی نئی چیزیں مثلاً کار، ہوائی جہاز، سٹی پلاننگ اور موبائل، یعنی ملین چیزیں وجود میں آ گئیں. اس طرح سے انسان کا سفر، جس طرح سے آپ ہوائی جہاز میں لندن میں بدل کر کے چلے آتے ہیں پیرس کی گاڑی پر، پیرس کے پلین پر، تو آپ کا سفر جاری ہو جاتا ہے تیزی سے. ایسے ہی انسان کا جو سفر تھا، علمی سفر، جرنی آف تھاٹ، وہ چل پڑا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، یہاں تک کہ پھر اس کو ایک ڈیڈ لاک آیا. وہ ڈیڈ لاک کب آ گیا؟ نیوٹن کے بعد. یہ سفر نیوٹن تک چلتا رہا. جب انسان کا سفر جاری تھا مائکرو ورلڈ کے اوپر، یعنی فزیکل ورلڈ کا وہ پارٹ جو دکھائی دے سکتا ہے، جس کو آپ میجر کر سکتے ہیں، مائکرو ورلڈ، تب تک یہ سفر چلتا رہا، کیونکہ وہاں پر آپ کو ڈیمونسٹریٹیبل آرگومنٹ مل رہا تھا. اب پتہ چلا جب ایٹم ٹوٹ گیا تو معلوم ہوا کہ یہاں آگے جو چیز آ رہی ہے، مائکرو ورلڈ جو ہے، اس میں کوئی چیز ڈیمونسٹریٹیبل نہیں ہے. یہاں سے پھر ایک شفٹ ہوا، ایک شفٹ ہوا. اس سے پہلے یہ مان لیا گیا تھا کہ جو چیز ڈیمونسٹریٹیبل ہو وہی سچائی ہے، وہی حقیقت ہے. لیکن جب معلوم ہوا کہ اس کے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں، الیکٹران ہے جو دکھائی نہیں دیتا، وہ صرف ویوز ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ ویوز آف پرابیبلٹیز. تو یہاں پر پھر ایک شفٹ ہوا، وہ یہ ہے کہ وہ چیز جس کا ڈیمونسٹریشن ہم نہ دے سکیں وہ بھی سچائی ہے، وہ بھی حقیقت ہے. تو نان ڈیمونسٹریٹیبل چیزیں بھی اب سچائی میں داخل ہو گئیں. لیکن کس طرح؟ لاجک بدل کر کے. اس سے پہلے جو لاجک تھی وہ چل رہی تھی اس طرح سے کہ جو چیز دکھائی دے، جس کو ہم میجر کر سکیں، وہی حقیقت ہے. اب یہ معلوم ہوا کہ نہیں، کسی چیز کے ایفیکٹ سے، یعنی ایفیکٹ ہم نے دیکھا، اس ایفیکٹ سے جو ہم انفر کریں وہ بھی ایک ویلڈ آرگومنٹ ہے. تو یہاں پر جو شفٹ کیا انہوں نے، تو مائکرو ورلڈ میں جرنی پھر آگے بڑھ گئی. اگر وہ انسسٹ کرتے کہ نہیں، ہم تو ڈیمونسٹریٹیبل چیزوں ہی کو مانیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانیں گے، اگر یہ انسسٹ کرتے تو انسان کا علمی سفر رک جاتا، جرنی آف تھاٹ جو ہے وہیں رک جاتی، مائکرو ورلڈ کے بارے میں آپ کو کوئی ڈسکوری نہ ہوتی. لیکن انہوں نے یہاں پر انہوں نے شفٹ کر کے یہاں پر یہ کیا کہ انہوں نے یہ مانا کہ ایک ہے نالج آف تھنگس، ایک ہے نالج آف ٹروتھ.
تو نالج آف تھنگس میں تو ڈیمونسٹریٹیبل ڈیٹا اویلیبل ہے، لیکن نالج آف ٹروتھ میں ڈیمونسٹریٹیبل ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے، اس لیے ہم انفرینس پر یہاں پر بیس کر کے باتوں کو سمجھیں گے۔ اس طرح سے پھر چل پڑا سفر، لیکن یہ سفر بہت دور تک نہیں جا سکا، کیونکہ پتہ چلا کہ جو ویوز ہیں، الیکٹران جو ہے، وہ تو اس کے سوا کچھ نہیں کہ ویوز آف پرابیبلٹیز ہیں، ان کو ہم میجر نہیں کر سکتے، ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ پھر ایک ڈیڈ لاک تھا، کیونکہ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ڈارونزم آیا۔ ڈارونزم نے لائف کے فنامنا پر ریسرچ کیا، ڈفرینٹ اسپیشیز جو ہے وہ کیسے بنتی ہیں، ملین بلین قسم کی چیزیں کیسے بنتی ہیں، کیا ہوتا ہے، اس پر انہوں نے ریسرچ کیا۔ تو انہیں کیا مل گیا؟ ایک ڈیمونسٹریٹیبل چیز، وہ ہے فاسلس۔ فاسلس کو آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکتے تھے، اس پر بیس کر کے انہوں نے ایک ایڈیفس کھڑا کیا۔ لیکن پھر یہاں بھی ایک ڈیڈ لاک آ گیا۔ انہوں نے اپنی سمجھ سے سکسیسفلی ایک وہ بنا لیا، یعنی ایک نقشہ بنا لیا کہ کس طرح سے چیزیں بنی، مچھلی سے کس طرح سے چڑیا بن گئی، بکری سے کس طرح زراف بن گیا۔ تو اس طرح سے انہوں نے ایک نقشہ بنایا فاسلس کے بیس پر، اور سمجھے کہ ہم دوبارہ ڈیمونسٹریشن کے اس میں آ گئے ہیں۔ لیکن ڈارون کے سامنے یہ سوال تھا کہ زندگی شروع کیسے ہوئی، بگننگ کیسے ہوئی زندگی کی؟ یہاں اس کے پاس کوئی ڈیمونسٹریٹیبل ڈیٹا نہیں تھا۔ آپ اس کی کتاب پڑھیے، اوریجن آف اسپیشیز، اس میں اس نے کم از کم 3 جگہ گاڈ کا اعتراف کیا ہے۔ اس کے جو لاسٹ پیراگراف ہے اوریجن آف اسپیشیز کا، اس نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ زندگی کو شروع کرنے والا ایک کریٹر تھا۔ اس طرح اس نے لکھا ہے کہ یہ کانسیپٹ کتنا زیادہ بیوٹیفل ہے کہ شروع میں ایک ابتدائی لائف کو ایک کریٹر نے کریٹ کر کے دنیا میں رکھا، اور پھر اس سے اسپیشیز بڑھتی چلی گئیں اور اتنی ساری چیزیں پیدا ہو گئی۔ تو کیا کہ یہاں پر پھر ایک شفٹ ہوا کہ زندگی کیسے، اس کا ایوولوشن کیسے ہوا۔ تو ایوولوشن کے لیے تو انہیں فاسلس کی صورت میں ڈیمونسٹریٹیبل ڈیٹا مل گیا تھا، لیکن زندگی شروع کیسے ہوئی، یہاں پر وہ محسوس کیا کہ ہیلپ لیس ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے یہ مان لیا کہ شروع کرنے والا جو ہے، یعنی پرائم موور جو ہے، وہ ایک کریٹر تھا جس نے کریٹ کیا۔ یہاں پہ دیکھیے پھر انہوں نے ہوائی جہاز بدلا، یعنی ایک ایسی چیز کو مان لیا جس کو ماننے کے لیے ان کے پاس وہ آرگومنٹ موجود نہیں تھا جس کو اس سے پہلے وہ یوز کر رہے تھے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ زندگی کا سفر اس طرح جو چل رہا ہے کہ بار بار ہم شفٹ کر رہے ہیں، شفٹ کر کے ہمارا سفر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یعنی شفٹ کرنے کی جو پالیسی ہے اس کو ہم نے بار بار ماضی میں استعمال کیا ہے، اور آخر میں ڈارون نے اس طرح استعمال کیا کہ سیدھے سیدھے کریٹر کو مان لیا اس نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہیئر از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے لیے، کہ سچائی کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر ایک شفٹ کرنا ہے۔ وہ شفٹ کیا ہے؟ وہ شفٹ یہ ہے کہ اب تک ہم اپنے جو چلا رہے تھے اپنا سروے، وہ چل رہا تھا بک آف نیچر پر۔ نیچر میں جو فنامنا تھا، نیچر میں جو چیزیں ہمارے دیکھنے میں آتی تھیں، اس کو میں بک آف نیچر کہہ رہا ہوں، یا لا آف نیچر کہہ لیجیے، لا آف نیچر یا بک آف نیچر، اس پر چل رہا تھا، ہماری ریسرچ چل رہی تھی۔
اب میں کہوں گا کہ پھر ایک شفٹ چاہیے کہ آپ بک آف نیچر سے شفٹ کر کے آئیں بک آف گاڈ پر. تب آگے کا سفر چلے گا, ورنہ آپ کچھ جان نہیں پائیں گے. پھر ڈیڈ لاک جو آ گیا ہے کہ ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے. اتنی ساری ترقیاں ہوئیں, اتنی ساری باتیں ہم نے جانی, لیکن پھر بھی لائف کو ہم ایکسپلین نہیں کر سکے اس طرح سے کہ ہم یعنی پوری طرح مطمئن ہو سکیں. میں یہاں پر آپ کو 2 ایگزامپل دوں گا, ایک ٹیگور کا اور ایک برٹرینڈ رسل کا. ٹیگور کو 88 سال کی عمر ملی. 88 یہ بہت لمبی عمر. بہت پڑھا لکھا آدمی تھا, نوبل پرائز ملا اس کو, اور 88 سال دنیا میں رہا. لیکن ٹیگور کہتے ہیں کہ ساری عمر بینا کے تاروں کو سلجھانے میں بیت گئی, جو انتم گیت میں گانا چاہتا تھا وہ گیت میں نہ گا سکا. یہ ٹیگور نے اپنی ایک نظم میں کہا کہ ساری عمر بینا کے تاروں کو سلجھانے میں بیت گئی, لیکن جو انتم گیت میں گانا چاہتا تھا وہ میں نہ گا سکا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ 28 سال کی عمر بتائیے کیوں انسفیشینٹ ہو گئی, بلکہ 5000 سال کی مدت کیوں کافی نہیں ہوئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس ڈیٹا پر بیس کر کے ہم اب تک اپنے علم کو چلاتے رہے ہیں, وہ ڈیٹا اب یہاں پر وہ ڈیٹا اب کافی نہیں ہے, سفیشینٹ نہیں ہے. ایک شفٹ درکار ہے یہاں پر. وہ شفٹ نہیں کیا ٹیگور نے, یعنی اپنے مائنڈ ہی کے بیس پر چاہتے تھے کوئی ایکسپلین کریں ساری زندگی کو, لائف کو, لیکن انسان کی لمیٹیشن یہاں ریکارڈ بن گئی. سائنس نے, آپ جانتے ہیں کہ سائنس نے اپنی لمیٹیشن کو مانا, تب سائنس کا سفر آگے بڑھا. میں نے ایک کتاب پڑھی جس کا نام ہی ہے لمیٹیشنس آف سائنس. اس کتاب کا نام ہی ہے یہ, لمیٹیشنس آف سائنس. اس میں وہ کہتا ہے کہ سائنس گیو اس بٹ اے پارشل نالج آف ریئلٹی. تو سائنس نے جب اپنی لمیٹیشن کو مانا کہ ہم خوشبو کے بارے میں کچھ جان نہیں سکتے, ہاں پھول کی کیمسٹری کے بارے میں ہم جان سکتے ہیں, یہ مانا اس, تو سائنس کا سفر آگے بڑھ گیا. فلاسفی نے دیکھیے کبھی یہ نہیں مانا تھا کہ ان کی لمیٹیشنس ہیں. سب سے بڑی غلطی جو فلاسفی میں ہوئی وہ یہ کہ انہوں نے اپنی لمیٹیشنس کو اکنالج نہیں کیا. انہیں یہ سمجھتے رہے کہ ہم سب کچھ جان سکتے ہیں, سب کچھ جان سکتے ہیں, سب کچھ جان سکتے ہیں. الٹیمیٹ ٹروتھ کو اپنے مائنڈ سے ہم ڈسکور کر سکتے ہیں. تو اس آبسیشن سے نکلی سائنس. اس نے مان لیا کہ ہماری لمیٹیشنس ہیں, کہ فریگرنس کے بارے میں ہم اپنا مائنڈ نہیں چلا سکتے. ہاں پھول کی جو کیمسٹری ہے وہاں ہماری پہنچ ہے وہاں تک. تو یہ جو میں نے عرض کیا کہ رابندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ ساری عمر بینا کے تاروں کو سلجھانے میں بیت گئی, جو انتم گیت میں گانا چاہتا تھا وہ نہ گا سکا. تو کیوں تھا؟ اس لیے کہ جو شفٹ درکار تھا وہ ان کو نہیں ملا. شفٹ کیا تھا؟ بک آف نیچر سے بک آف گاڈ پر آنا. بک آف نیچر سے بک آف گاڈ پر آنا. اس طرح سے برٹرینڈ رسل جو ہے اس کی عمر ہوئی تھی 98 سال. بہت پڑھا اس نے, بہت پڑھا اس نے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس کے ایک کمنٹیٹر نے لکھا ہے کہ برٹرینڈ رسل جو تھا وہ فلاسفر آف نو فلاسفی تھا. کوئی فلاسفی نہیں بنا پایا وہ, اور مر گیا 98 ایئرس کے باوجود. تو یہاں بھی کیا ہے, وہ شفٹ کو ڈسکور نہیں کر سکا کہ بک آف نیچر پر میں ساری ریسرچ کرتا چلا رہا ہوں, اب شفٹ کرنا ہے ہمیں.
وہی کہ بک آف گاڈ پر مجھے آنا ہے. یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ بک آف گاڈ کا مطلب کیا ہے. دیکھیے خدا نے جو کریٹر ہے اس یونیورس کا, اس نے پرافٹ بھیجے ہر ایج میں, ہر مقام پر پرافٹ بھیجے. یہ پرافٹ خدا کا ریویلیشن لے کر آئے. لیکن پچھلے زمانے میں جو پرافٹ آئے جن کا نمبر ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے, لیکن کیا ہوا, پچھلے زمانے میں وہ سادھن نہیں تھے پریزرویشن کے. چاہے کوئی بھی کتاب پیدا نہیں ہو, ریلیجس بک کی بات نہیں ہے, پچھلے زمانے کی کوئی بھی بات, کوئی بھی کتاب جو لکھی تھی لوگوں نے کسی ٹکڑے پر, کسی چیز پر, وہ پریزرو نہیں رہ سکی, وہ. تو ریلیجس بکس میں یا ریویلڈ بکس میں قرآن, جس کو میں بک آف گاڈ کہہ رہا ہوں, اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں شفٹ کر کے ہمیں یہاں آنا پڑے گا. تو ریلیجس بکس میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک کتاب پریزرو ہو گئی, کیونکہ پرافٹ آف اسلام کو کچھ ایسے ایڈوانٹیج ملے جو دوسروں کو نہیں ملے تھے. ایک تو یہ کہ دوسرے پرافٹ کے ساتھ ٹیم اکٹھا نہیں ہوئی تھی. ٹیم, آپ جانتے ہیں کوئی ایک آدمی جو ہے سارا کام نہیں کر سکتا ہے. کوئی بھی بڑا کام کرنے کے لیے ہمیں ہاتھ پاؤں چاہیے, ٹیم چاہیے. تو پرافٹ آف اسلام جو تھے, یہ ان کے ساتھ جیسا کہ ہم جانتے ہیں 1,25,000 آدمی ان کے ساتھ تھے جس وقت انہوں نے حج کیا, اور کچھ اور لوگ جو مدینہ میں تھے ان کے علاوہ ہیں. تو اتنی بڑی ٹیم آپ کو مل گئی. اور دوسری بات کیا, اس وقت جو ہے پیپر بن چکا تھا. بننے کے معنی ہے کہ انڈسٹریل پیپر نہیں, نیچرل پیپر. اس وقت جو تھا ایجپٹ میں ایک پیڑ ہوا کرتا تھا جس کے اندر لیئر ہوا کرتے تھے پیپر کی مانی. میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ خدا نے یہ کیا ہے کہ میکینیکل ریولوشن سے پہلے خدا نے نیچر میں وہ چیز رکھ دی جس سے ہم اپنا کام کرتے رہیں. جیسے موٹر کار سے پہلے خدا نے گھوڑا رکھ دیا, اسی طرح سے انڈسٹریل پیپر سے پہلے خدا نے پیڑ کے اندر, درخت کے اندر ایسی لیئر ڈال دی کہ اس کو نکال کر ہم پیپر کی جگہ استعمال کر سکیں اس کو. تو پرافٹ آف اسلام کو ایک ٹیم ملی, وہ زمانہ ملا جب کہ پیپر دنیا میں آ چکا تھا, اور بہت ساری چیزیں. اس وجہ سے یہ ممکن ہوا, یہ پاسبل ہوا کہ آپ کی جو بک ہے, جو ریویلڈ بک, وہ پرزرو رکھی جا سکے. اور یہ بھی ہوا کہ آپ کو ایک پولیٹیکل پاور مل گیا. پچھلے پرافٹ جو تھے ان کے ساتھ پولیٹیکل پاور اکٹھا نہیں ہوا. بغیر پولیٹیکل پاور کے کتاب کو پرزرو کرنا بہت ہی مشکل کام تھا, بلکہ امپاسبل تھا. یعنی خدا کی کتاب جس کے ہزاروں لوگ مخالف ہوں, اس کو پرزرو رکھنے کے لیے ایک طاقت چاہیے, ایک فورس چاہیے, پولیٹیکل پاور. نہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں لوگ, مار ڈالتے ہیں, کاٹ ڈالتے ہیں, جلا دیتے ہیں, پھونک دیتے ہیں. پہلے زمانے میں کتابیں جلائی گئیں, پھینک دی گئیں. تو پرافٹ آف اسلام کے ساتھ کیا ہوا, آپ کے ساتھ ٹیم بنی, آپ کو پیپر ملا, آپ کو پولیٹیکل پاور ملا. وہ پولیٹیکل پاور جو ہے پولیٹیکل امبریلا بن گیا. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ قرآن کو جلائے, قرآن کو ختم کرے, قرآن کو مٹائے, کیونکہ ایک بہت بڑا امپائر, بہت ہی بڑا امپائر تھا جو ایشیا سے افریقہ تک پھیلا ہوا تھا, وہ اس کو شیلٹر کر رہا تھا. اس طرح سے قرآن محفوظ رہا. اب میں یہ کہوں گا کہ قرآن کو بک آف ریفرنس یقین کرنے کے لیے کہ قرآن ہمارے لیے بک آف ریفرنس ہے, قرآن ہمارے لیے کرائیٹیرین ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں.
یہاں میں یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ بہت آسان ہے. یہ بہت آسان ہے معاملہ. کیوں؟ قرآن خود اپنے بارے میں کہتا ہے کہ ایسی کتاب کوئی انسان نہیں لکھ سکتا. یعنی قرآن میں ایسی کوالٹیز ہیں، ایسی کچھ باتیں ہیں، ایسے کچھ ایویڈنس ملتے ہیں اس میں ہمیں، جو اپنے آپ میں اس بات کا پروف ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی لمیٹیشن کی وجہ سے ایسی بک لکھ نہیں سکتا ہے. تو اب آپ یہ کریں کہ بک آف نیچر سے شفٹ کر کے آئیے بک آف گاڈ پر. یہاں پہ آپ لیجیے قرآن کو، اور پھر قرآن کو آپ اس لحاظ سے دیکھیے کہ کیا اس میں ایسے ایویڈنس ملتے ہیں، ایسی باتیں ملتی ہیں جس سے آپ یقین کر سکیں کہ یہ سچ مچ بک آف گاڈ ہے. تو یہاں میرا جواب افرمیٹیو میں ہے. میں آپ کو چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں. یہ باتیں میں نے لکھی اپنی بکس میں، میری کئی بکس ہیں اس ٹاپک پر، ڈیٹیل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ سائنٹیفک ایج میں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے، کنفرم، کہ قرآن جو ہے انسانی کتاب نہیں ہے، یہ خدائی کتاب ہے. وہ کیسے؟ میں آپ کو چند ریفرنسز دیتا ہوں. دیکھیے، قرآن جو ہے کب اترا تھا؟ 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں. تو وہاں اس وقت کیا تھا؟ اس وقت 2 بڑی امپائر تھی، ایرانین امپائر اور رومن امپائر. یعنی عرب کے باہر جو کنٹریز تھے ان پر چھائے ہوئے تھے 2 پاور. اس کو روم کہتے تھے اور اس کو فارس کہتے تھے. تو ہسٹری میں ان کو کہا جاتا ہے کہ بیزنطین امپائر اور رومن امپائر. تو ایک طرف رومن امپائر تھی، ایک طرف ایرانین امپائر تھی. کیا ہوا؟ ان میں لڑائی ہوئی، لڑائی ہوتی رہتی تھی. تو ان میں لڑائی ہوئی پرافٹ کے زمانے میں، جب کہ پرافٹ مکہ میں تھے اور بہت ہی یعنی ہیلپ لیس حالت میں تھے. اس وقت تک نہ تو ٹیم بنی تھی، نہ رسول اللہ کا اسٹیٹ قائم ہوا تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو وہاں پر لڑائی شروع ہوئی دونوں امپائر میں، ایرانین امپائر میں اور رومن امپائر میں لڑائی شروع ہوئی. اور کیا ہوا کہ ایرانی امپائر جو تھا اس نے روم کو بہت زیادہ ڈیفیٹ دے دی، سارا اس کا جو ایریا تھا قبضہ کر لیا. اور رومی کنگ جو تھا، رومی ایمپرر، وہ ترکی میں جو سٹی ہے جس کو ہم قسطنطنیہ کہتے ہیں، وہاں جا کر کے وہ ریفیوج لے لیا اس نے. یعنی ایک ہی سٹی تھا جہاں جا کر کے جو ایک فورٹ تھا بہت بڑا، وہ وہاں جا کر کے اس نے پناہ لے لی اور پورا امپائر چھن گیا اس کا. یہ ہوا. اس وقت قرآن میں آیت اتری، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. کہ رومی مغلوب ہو گئے، رومی نے ڈیفیٹ کھا لی، رومیوں کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے. ایرانی جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کر لیا ان کے سارے امپائر پر. لیکن 10 سال کے اندر اندر وہ پھر ریگین کر لے گئے اپنی امپائر کو. اس وقت یہ کا پریڈکشن آیا قرآن میں. تو مشہور کتاب ہے جو گبن کی، رائز اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک قصہ لکھا ہے اس نے، گبن نے، جو برٹش ہسٹورین تھا، اور یہ کتاب بہت امپورٹنٹ مانی جاتی ہے. اس میں لکھا اس نے کہ یہ جو قرآن میں آئی پریڈکشن، یہ انتہائی حد تک سچویشن جو اس وقت تھی اس کے لحاظ سے انتھنکیبل تھی، کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا زیادہ ڈیفیٹ کھا چکے ہیں جو رومی، اور بھاگ کر کے پناہ لیا انہوں نے
قسطنطنیہ میں، وہ پھر سے اپنے امپائر کو ریگین کر لیں گے اور وہ ایرانیوں کو وہ ڈیفیٹ دے دیں گے. آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی کتاب، گبن کی کتاب. وہ کہا تھا کہ انتہائی حد تک انتھنکیبل تھا ایسا سوچنا. بتائیے کہ جب وہ بات جو کوئی انسان نہیں سوچ سکتا تھا وہ قرآن میں آیا. آپ گبن کی کتاب پڑھ لیجیے. اور اس کے بعد ٹھیک 9 سال میں، یعنی 10 سال کے اندر اندر جیسا قرآن میں آیا تھا، یہ ہوا کہ ہیراکلیس جو اس کا آخری جو یعنی رومن ڈائناسٹی کا جو آخری آدمی تھا، ہیراکلیس، جس کو ہم عربک میں ہرقل کہتے ہیں، اس نے بہت ہی خاموش تیاری کی قسطنطنیہ میں، اور تیاری کر کے اس نے بہت زبردست ان کی پلاننگ کے ساتھ اٹیک کیا اور سارا اپنا علاقہ چھین لیا. سارا ایریا جو تھا وہ چھین لیا ایرانیوں سے، پھر سے اپنا امپائر کھڑا کر دیا. تو گبن کہتا ہے کہ یہ ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جو ہسٹوریکلی انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. تو یہ بات جو قرآن میں ہے، یہ اس بات کا ایک پروف ہے کہ جو اس کا آتھر ہے اس کتاب کا، وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو جانتا ہے. انسان تو فیوچر کو نہیں جانتا. آپ کو پتہ ہے انسان فیوچر کو نہیں جانتا. جیسے کہ امریکہ نے اٹیک کیا تھا جب عراق پر اور افغانستان پر، تو ان کو یہ یقین تھا کہ بہت جلد وہ اس پر کنٹرول اپنا قائم کر لیں گے، لیکن آج تک ان کا کنٹرول نہیں ہو سکا وہاں پر. تو جو ان کے وہ تھے پریڈکشن، وہ غلط ثابت ہو گئے. ہٹلر نے جب اٹیک کیا تھا، جب سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی اور پولینڈ پر اس نے قبضہ کر لیا، تو وہ سمجھتا تھا کہ پورے یورپ پہ میں قبضہ کرنے جا رہا ہوں، پورے یورپ پر میں اب اپنا جرمن یعنی نازی رول کھڑا کرنے جا رہا ہوں. لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. مارکس نے کہا تھا کہ یعنی سب سے پہلے جو ریولوشن ہے وہ آئے گا پیرس میں، یا جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں انڈسٹریل سینس میں، وہاں آئے گا. لیکن کہاں آیا؟ ایک ایسے ملک پہ آیا جہاں کہ ایگریکلچر تھا، ابھی تک ایگریکلچر پیریڈ پہ تھا، یعنی رشیا میں. تو جس نے بھی کبھی کوئی پریڈکشن کیا ہے ہسٹری میں، تو کوئی ایک بھی ایسا ایگزامپل نہیں ہے کہ اس کا پریڈکشن صحیح نکلا ہو. کوئی ایک بھی نہیں. لینن نے کہا تھا کہ برٹن کا وہ راستہ، انہوں نے کہا تھا لینن نے کہ لندن کا وہ راستہ قریب ہے جو انڈیا ہو کر جاتا ہے. یعنی ہم پہلے انڈیا کو کیپچر کریں گے، پھر ہم لندن پہنچیں گے. کیونکہ برٹش رول کے تحت وہ ہمیں اپنا آپ مل جائے گا. تو لینن نے کہا تھا کہ لندن کا وہ راستہ قریب ہے جو انڈیا ہو کر جاتا ہے. یہ سب آپ جانتے ہیں کہ بالکل یعنی کچھ بھی نہیں تھا، نتھنگ تھا. تو جس نے بھی کوئی پریڈکشن کیا ہے ہسٹری میں، ہمیشہ غلط ثابت ہوا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے قرآن نے پریڈکٹ کیا اس وقت جب کہ بالکل انتھنکیبل تھا ایسا واقعہ ہونا، اور ٹھیک اسی طرح سے ہوا، اور 10 سال کے اندر اندر ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کھلا ہوا پروف ہے اس بات کا کہ قرآن کا جو آتھر ہے وہ ہیومن مائنڈ نہیں ہے. ایسی بہت ایک انوکھی بات قرآن میں اتاری گئی. موسیٰ جو تھے، پرافٹ موسیٰ، ان کے زمانے میں جو فیرو تھا، جس کو ہم فرعون کہتے ہیں، تو بائبل میں ڈیٹیل میں آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے کہ فیرو نے اپنے آرمی کے ساتھ پیچھا کیا حضرت موسیٰ کا، جو جا رہے تھے اس سے ایجپٹ سے باہر. لیکن خدا نے کیا کیا کہ ان کو سمندر میں ڈبا دیا. موسیٰ اور ان کے ساتھ جو
چلڈرن آف اسرائیل تھے وہ تو چلے گئے باہر، لیکن فرعون جو تھا اپنی آرمی کے ساتھ ڈوب گیا اس میں۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ خدا نے کہا کہ الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، کہ آج ہم فرعون کے باڈی کو، فیرو کے باڈی کو پریزرو رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے نشانی ہو۔ یہ واقعہ، یہ آیت قرآن میں اتری اور اس کے 1000 سال تک کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ جب قرآن میں آیت اتری کہ فرعون کا باڈی کہیں پریزرو ہے، تو ساری دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ فرعون کا باڈی کہیں ہے پریزرو۔ خود رسول اللہ کو نہیں معلوم تھا، صحابہ کو نہیں معلوم تھا، لیکن یہ ورس اتری قرآن میں۔ کوئی ایک بھی انسان نہیں تھا اس وقت پوری دنیا میں جو یہ جانے کہ فیرو کا باڈی کہیں پریزرو ہے۔ 1000 سال تک اسی طرح سے وہ ان نون پڑا رہا، یہاں تک کہ فرانس اور جرمنی کے کچھ اسکالرس تھے، انہوں نے ریسرچ کی، اور اس کی لمبی کہانی ہے، میں نے لکھی اپنی کتاب میں، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو، کہ جا کر ڈسکور کیا انہوں نے کہ ایجپٹ کے جو اہرام ہیں، پیرامڈس، اس کے اندر وہ موجود تھی، وہ اس کی باڈی ممی کی ہوئی، وہ نکالی گئی، نکال کر اس پر، آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں سائنس نے ایسے طریقے نکالے ہیں کہ جس سے آپ اس کے ایج کو پتہ کر سکتے ہیں، عمر کو پتہ کر سکتے ہیں، جیسے کاربن 14 ڈیٹنگ، اس کو اپلائی کیا گیا، پتہ ہوا کہ یہ وہی سیم فیرو ہے جو موزس کا کنٹمپرری تھا۔ اب آپ غور کیجئے کہ قرآن کی یہ بات 1000 سال کے بعد 1000 سال تک ان نون پڑی رہے، پھر پتہ چلے کہ واقعتاً وہ موجود تھا۔ تو یہ کتنا بڑا پروف ہے اس بات کا کہ قرآن کا آتھر جو ہے وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کے بس سے باہر ہے، انسان کے بس سے باہر ہے ایسی بات کہنا۔ ایسے بہت سارے ریفرنسز قرآن مجید میں ہیں، میں آپ کو چند ایک اور بتاؤں گا۔ جیسے قرآن میں ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے بنائی ہر چیز پانی سے، ہر زندہ چیز، ہر زندہ چیز ہم نے بنائی پانی سے۔ جب قرآن میں آیت اتری کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ سب پانی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا اس بات کو۔ یہ تو جب مائکروسکوپ بنی، یعنی ڈیولپڈ جو مائکروسکوپ ہے وہ 1904 میں بنی ہے، 1904 میں۔ اتنے بعد تب جب اس کو دیکھا گیا، مائکروپلازم کو جب دیکھا گیا، تو معلوم ہوا کہ تو 82% پانی ہے انسان کے باڈی کا۔ ہمارے سیل کو نکال کر کے جب اس کے نیچے رکھا گیا، مائکروسکوپ کے شیشے کے نیچے، تو پتہ چلا کہ یہ تو تقریباً 82% پانی ہے۔ اب غور کیجئے کہ یہ قرآن کے زمانے میں تو کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، ہم سمجھتے گوشت ہے، خون ہے، ہڈی ہے، بال ہے، ناخن ہے، یہ ہم سمجھتے تھے۔ تو اس زمانے میں ایسا کہا گیا جبکہ کوئی انسان جانتا نہیں تھا، کوئی ایک بھی انسان، تب قرآن میں آیت اتری۔ خود مسلمان بھی اس کو جانتے نہیں تھے 1000 سال تک، کیونکہ مائکروسکوپ تھا نہیں ان کے پاس۔ یہ کھلا ہوا اس بات کا پروف ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے۔ اس طرح دیکھیے، قرآن میں ایک آیت تھی کہ انسان کا جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ 9 مہینے تک پیٹ کے اندر انسان ہوتا ہے، پھر باہر آتا ہے وہ، تو اس کے بارے میں لفظ ہے کہ فی ظلمات ثلاث، وہ جو زندگی ہے چھوٹی سی، وہ رہتی ہے
3 پردوں میں، 3 تاریک پردوں میں. یہ کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ پیٹ کے اندر جو ہے، جو انسان ہے وہ 3 پردوں کے اندر ڈھکا ہوا ہے. کوئی بھی نہیں جانتا تھا اس بات کو. اس کے بعد کیا ہوا کہ ڈاکٹر کیتھ مور، MOORE، ڈاکٹر کیتھ مور نے، ان کو بلایا گیا وہاں پر، سعودی عرب میں بلایا گیا. اس پر ریسرچ کر رہے تھے وہ. وہاں پر ان کو قرآن کی سب ریفرنسز بتائے گئے اور انہوں نے اس کو باقاعدہ ریسرچ کیا اور تحقیق کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے یہ اپنے آپ اس بات کا پروف ہے کہ یہ کتاب خدا کی کتاب ہے. ان سب کا ریفرنس اور ان کا وہ جو ہے میرے پاس ہے، یہیں میرے آفس میں. میں اس کا فوٹو کاپی بھی کروایا ہے میں نے، جو چاہے آ کر مجھے لے سکتا ہے مجھ سے، کہ ان کے جو ایگزیکٹ ورڈنگ جو ان کی ہے، کہ یہ بات انہوں نے جب پتہ کیا کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 3 پردوں کے نیچے ہوتا ہے، 3 پردوں ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس ابتدائی انسان کا جسم. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت بات کہ آج اس زمانے میں انسان کو پتہ چلا ہے، سائنس نے پتہ کیا ہے. جب جو یہ آپریشن کر کے دیکھا گیا تو کہا کہ یہ اتنی بات کو جو چیز ڈسکور ہوئی سائنس میں، وہ اتنے پہلے کیسے پتہ ہو گئی کسی کو. ضرور یہ کتاب خدا کی کتاب ہے اور خدا نے اپنے علم سے ایسا قرآن میں ایسا اتارا تھا. اس کی ایگزیکٹ ورڈنگ میرے پاس ہے، یہیں پر آپ لے سکتے ہیں مجھ سے. اور اگر آپ چاہیں تو یہ سب کتابیں اویلیبل ہیں، وہ بھی آپ کو مل سکتی ہیں. اسی طرح دیکھیے قرآن میں ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، زمین و آسمان سب آپس میں جڑے ہوئے تھے، جیسے اس طرح سے تھے وہ. رت اس کو کہتے ہیں، منضم الاجزاء، یعنی سب آپس میں جڑے ہوئے. تو زمین و آسمان یعنی پورا جو یونیورس ہے وہ آپس میں اس طرح سے جڑا ہوا تھا. پھر خدا نے اس کو پھاڑ دیا. ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو آج ہم بگ بینگ کے نام سے جانتے ہیں. میں واشنگٹن گیا تو وہاں پلانیٹیریم میں گیا تو وہاں دیکھا میں نے کہ کاسمک بال جس کو کہتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑا پردہ ہے، اسکرین، اس پر اچانک ایک بال آتا ہے، اتنا بڑا سا بال، وہ گھومتا ہے اور پھر اس میں ایکسپلوژن ہوتا ہے اور پھر اس کے پارٹیکل بکھرتے ہیں یہاں تک کہ پوری یونیورس بن جاتی ہے، اسٹارس، پلینٹ، سولر سسٹم، زمین، سب کچھ. اور بتائیے کہ یہ کون جانتا تھا اس وقت کہ زمین و آسمان جو ہے وہ ایک سے کاسمک بال کی صورت میں تھے. وہ پھر ان میں ایکسپلوژن ہوا اور پوری یونیورس بن گئی. کوئی بھی نہیں جانتا تھا، کوئی ایک بھی انسان نہیں تھا جو جانتا ہو اس بات کو. اس وقت قرآن میں آیت اتری، یہ ورس جو ریویل کی گئی قرآن میں کہ زمین و آسمان اس طرح تھے، جڑے ہوئے تھے، پھر خدا نے اس کو پھاڑ دیا. یہ ٹھیک وہی چیز جس کو آج ہم بگ بینگ کے نام سے جانتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا کھلا پروف ہے اس بات کا کہ قرآن خدا کی کتاب ہے کہ اس میں کسی کے لیے ڈینائی کرنے کی گنجائش نہیں. ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اسٹوری یہ ہے کہ سعودی عرب کے کنگ فیصل، جن کا اب ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ پیرس گئے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے. تو ان کو جو ٹریٹمنٹ کروانا تھا اس کا ایکسپرٹ تھا اس وقت پیرس میں ڈاکٹر مورس بکائی. تو کیا ہوا کہ اس نے ان کا آپریشن کیا. تو ڈاکٹر مورس بکائی جو تھے وہ اسلام کے بہت اگینسٹ میں ہوتے تھے. کوئی بھی جو ملتا تھا ان سے، اس سے کچھ اسلام کے خلاف بولتے تھے. تو کنگ فیصل سے بھی انہوں نے کہا ایسا
کہ کنگ فیصل نے اسے پوچھا کہ آپ نے قرآن کو کہاں پڑھا ہے؟ کیا قرآن کو پڑھ کر آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے پڑھا ہے؟ تو ان کا کہاں پڑھا؟ ان کا کہ ٹرانسلیشن فرینچ میں جو قرآن کا ٹرانسلیشن ہے اس کو میں نے پڑھا ہے. تو کنگ فیصل نے کہا کہ آپ ایک اسکالر ہیں. اسکالرشپ کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے بارے میں اگر آپ کمنٹ کریں تو ضروری ہے کہ آپ نے اس کو اس کے اوریجنل لینگویج میں پڑھا ہو، ورنہ آپ اسکالر نہیں مانے جائیں گے. یعنی ماڈرن اسکالرشپ جو ہے اس میں یہ ضروری سمجھا جاتا ہے کہ آدمی اگر کسی کتاب پر کمنٹ کر رہا ہے، کرٹیکل کمنٹ، تو ضروری ہے کہ اس کتاب کو اس نے اس کے اوریجنل لینگویج میں پڑھا ہو، ورنہ اس کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ بولے اس کے اوپر. ٹرانسلیشن پڑھ کر کے آپ کمنٹ نہیں دے سکتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے آدمی ہیں، ایک ایسا کام کریں جو اسکالرشپ جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ عربک لینگویج پڑھیں. تو وہ آدمی بہت ہی سنسیئر تھا. وہ تو کہا کہ ٹھیک ہے. انہوں نے باقاعدہ ایڈمیشن لے کر کے عربک لینگویج پڑھی. عربک لینگویج پڑھ کر کے پھر انہوں نے قرآن کی اسٹڈی کی. عرب کنٹریز میں گئے، وہ کئی سال کے سروے کے بعد پھر انہوں نے قرآن کو عربک لینگویج میں پڑھا. اپنی ایک کتاب لکھی انہوں نے، یعنی مورس بکائی نے. اس کا نام ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس. یہ کتاب اوریجنلی لکھی گئی تھی فرینچ لینگویج میں، پھر وہ انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا، عربک میں ہوا، اور دنیا کی تقریباً 12 زبانوں میں شاید ہو چکا ہے یا اور زیادہ. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن میں جو ریفرنسز ہیں سائنس سے متعلق، دیکھیے قرآن جو ہے کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں جگہ جگہ ریفرنسز ہیں اس کے بارے میں، سائنس کے بارے میں. جیسے میں نے عرض کیا کہ پانی کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، اور بہت سی چیزیں. تو ہسٹری کے بارے میں ریفرنسز ہیں، سائنس کے بارے میں ریفرنسز ہیں. تو اس کو مورس بکائی نے پڑھا، اس کا انہوں نے جو اویلیبل ڈیٹا تھا، جو اویلیبل ریکارڈ تھا، اس سے انہوں نے کمپیئر کیا، پھر یہ کتاب لکھی. اس کتاب کو میرے پاس موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، اور یہاں مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے. اس کتاب کا خاتمہ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ قرآن میں سائنس کے بارے میں جو ریفرنسز ہیں یا ہسٹری کے بارے میں جو ریفرنسز ہیں وہ انڈینائبلی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے انسان کی بک نہیں ہے. ہم انکار نہیں کر سکتے اس کا. اگر ہم انکار کریں تو ہم فیکٹس سے ڈیفائی کریں گے، فیکٹس سے لڑیں گے، فیکٹس سے کشتی لڑیں گے. اس کا لاسٹ پیراگراف یہ ہے کہ قرآن کی اسٹڈی وہ شخص کہہ رہا ہے جو قرآن کا ریڈیکول کرتا تھا، اس کے خلاف بولتا تھا، لیکن جب اس نے انگلش عربک لینگویج سیکھی، اس کی اسٹڈی کی، پھر اس نے اس کی چیزوں کو ایگزامن کیا، جو اویلیبل ڈیٹا تھا، اویلیبل ریکارڈ تھا، اسے ایگزامن کیا اس نے، تو اس نے پایا کہ یہ باتیں جو قرآن میں 7 سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں کہی گئی تھیں، کوئی انسان کہہ نہیں سکتا. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے پاس فیوچر کی نالج ہو، وہ نالج ہو جو عام انسان جان ہی نہیں سکتا، وہ نالج ہو.
یعنی سائنٹیفک ڈسکوری سے پہلے بھی جانتا ہو سائنٹیفک ڈسکوریز کو. نیچر کے ایکسپلوریشن سے پہلے وہ جانتا ہے ہو کہ نیچر کی سیکرٹ کیا ہے.